بھٹی صاحب، فوت شدہ خواتین کو غسل دینے کا جو شرعی طریقہ ہے اس حوالے سے رہنمائی کیجیے، اور ہمارے گھروں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ رواج ہی نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا۔ یہ بڑی بات نصیبی ہے جی، کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی قریبی عزیز، والدہ، بہن، بھتیجی، بھانجی، ایون بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور پورے گھر میں خواتین کا ایک جمکٹا لگا ہوا ہے اور کوئی غسل دینے والا نہیں ہے۔ تو خواتین فوت ہو جائیں تو ان کو غسل کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو غسل بھی خواتین دیں گی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ غسل دیں گی وہ بھی باپردہ ہونی چاہیے، بند کمرے میں یا کپڑا لگا کے پوری طرح کور ہونا چاہیے، کسی بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے تو شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ اس کی اپنی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کا خامند اس کو غسل دے سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی ہر فیلڈ میں تعلیمات کیسی پیاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سر باندھا ہوا تھا، درد ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی ہائے میرے سر میں درد ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کے لیے، پیار جتانے کے لیے کہا عائشہ کیا حرج ہے اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، تمہاری نماز پڑھوں گا، تمہیں خود دفن کروں گا۔ تو اس روایت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو غسل دے سکتی ہے، ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ جی، البتہ اگر کوئی دوسری خاتون فوت ہوتی ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے خواتین ہی آئیں گی، باپ پردہ جگہ پر، بند جگہ پر، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے غیر محرم کی۔ تو غسل دینے کا طریقہ وہی ہے جو زندگی میں عام مسلمان کا غسل جنابت کا غسل کا طریقہ جو ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ جی، سب سے پہلے اس خاتون کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے پیٹ کو دبائیں تاکہ کوئی لائش ہے تو نکل جائے، اور پھر جو غسل دے رہا ہے وہ ہاتھوں پر گلفز وغیرہ پہن کر تو اس کو استنجا کرے گا۔ جب اچھی طرح استنجا ہو جائے، لیکن جسم اس کا پورا کور ہوگا، اس کے اوپر چادر وغیرہ ڈال کر، عورت کا جسم عورتوں کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، جی، وہ چادر ڈال کر پردے کے اندر ہی اس کو غسل دیں گی۔ تو سب سے پہلے استنجا کروایا، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی اپنی لخت جگر فوت ہو گئی تھی تو آپ نے صحابیات کو جو غسل دے رہی تھی ان کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے وضو والے اعضاء کو دھونا۔ تو اس علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے اس کو وضو کرایا جائے، جی، ہاتھ دھلائے جائیں، چہرہ دھلایا جائے، کلی کی جگہ پر کوئی روئی یا کاٹن یا کوئی چیز لے کر اس کے دانتوں پر پھیر دی جائے، اور اسی طرح کانوں کا بھی مسح وغیرہ جو کرنا ہے، ناک میں پانی بہت اوپر تک نہ چڑھایا جائے تاکہ جسم میں نہ جائے، تو ہلکا سا ناک بھی صاف کرنا ہے۔ تو یہ سارے اعضاء جس طرح وضو میں ہم کرتے ہیں 3 بار دھونا ہے۔ دھونے کے بعد پاؤں بھی دھو لیے، سر کا مسح بھی کرا دیا، اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر سر کو اچھی طرح دھوئیں گے، اور اس کے بعد دائیں سائڈ پر پانی ڈالیں اور پھر بائیں سائڈ پر ڈالیں۔ تو وضو کو وہی طریقہ ہے جو زندگی میں وضو کرنے کا مسلمان کا طریقہ ہے، وہی مکمل وضو میت کو بھی کرائیں گے، پہلے وضو کرایا جائے، پھر اس کے بعد مکمل وضو، اور اس کے بعد سر میں پانی ڈال کر سر کو اچھی طرح دھو لیا، اور پھر دائیں سائڈ پر پانی ڈالا اور پھر بائیں سائڈ پر ڈالا۔ اور یہ پانی جو ہے اس کو تیار کرنا ہے بیری کے پتے ڈال کر، پانی کو ابالیں گے بیری کے پتے ڈال کر، تو وہ ایک بہترین شیمپو بن جاتا ہے جس سے میل اچھی طرح اتر جائے گی جسم کی۔ اگر یہ بیری کے پتے میسر نہ ہوں تو صابن بھی کام دے سکتا ہے۔ جی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری بیٹی کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 دفعہ غسل دینا، یعنی اگر جسم کو مزید دھونے کی ضرورت ہے تو تیسری بار بھی دھویا جا سکتا، طاقت میں دھونا ہے، 1 یا 3 یا 5 یا 7۔ اور جب آخری مرتبہ دھونے لگے ہیں تو اس پانی کے اندر کافور ڈال لیں، ایک خوشبو ہے جو مل جاتی ہے بازار سے آسانی سے، تو وہ جو آخری دفعہ اس کے ساتھ دھوئیں گے تو یہ جو قبر کے کیڑے مکوڑے مٹی کے ہوتے ہیں وہ پھر میت کے جلدی قریب نہیں آتے۔ کافور، ہاں جی، تو یہ غسل مکمل ہو گیا، 1 دفعہ دیں یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ۔ تو یہ غسل مکمل ہونے کے بعد خاتون کے سر کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنانی ہیں، 3 مینڈیاں بنا کر تو وہ کمر کے پیچھے ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنائیں گے اور پھر دفن کریں گے۔ اور اگر جسم پر زخم ہو، آپریٹ ہوا ہے، جی، اگر اس حصے کو دھونے سے پانی جسم میں جانے کا خطرہ ہے تو وہاں پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہاں صرف مسح کر دیں، بس جی، گیلا کپڑا اس کے اوپر پھیر دیں، اتنا ہی کافی ہے، اور باقی جو جسم ہے اس کو دھو دیں۔